عليكم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببدعها وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السبع. السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. آجانے کے روز بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام حضرات کو مبارک ہو۔ یہ خداوند عالم کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے جس دن سے کائنات پیدا کی ہے اس وقت سے لے کے آج تک سب سے بڑی نعمت جو اس نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس۔ خداوند متعال نے اس سے بڑی نعمت کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی۔ خداوند عالم اتنی بڑی نعمت کسی اور کو عطا نہیں، یہ امت کو آپ کو عطا کی ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں ہے اور ان کے پیغام سے بڑھ کر کسی کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جس کو روایتوں میں دعاؤں میں تجلی اعظم کے نام سے قرار دیا ہے۔ خدا بندہ کی بہت بڑی تجلی، بہت بڑی عنایت خداوند متعال کی ہے جو اس امت کو شامل حال ہو رہی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عظیم ترین نعمت کی قدر کر سکیں اور اس کے پیغام کی صحیح طور سے حفاظت کر سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے جب آج کے دن اپنی بعثت کا آغاز فرمایا تو کن کلمات سے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا اور اپنا پروگرام، اپنا مشن اور اپنی بعثت کا مینیفیسٹو کیا قرار دیا؟ آیا پیغمبر نے کیا مینیفیسٹو قرار دیا اس امت کے لیے؟ ان کا گھر بنانا، غریبی دور کرنا، یا کوئی اور چیز؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ جو خدا کے نام کے بعد ارشاد فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی گفتگو پیغمبر کی اقرا پڑھنے سے ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان بالقلم، خدا نے انسان کو وہ تعلیم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو سب سے پہلا جملہ جو زبان مبارک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری ہوا، وہ پڑھنے کی بات، اقرا پڑھو، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے، تمہارا رب بہت بزرگ ہے جس نے تم کو وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دی جس سے تم واقف نہیں تھے۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ امت اسلامی کا جو پیغام پیغمبر نے دیا ہے وہ تعلیم کا پیغام ہے، پڑھنے لکھنے کا پیغام ہے۔ فرماتے حدیث میں، بالتعلیم ارسلت، میں تعلیم کی خاطر بھیجا گیا ہوں۔ میری بعثت کا مطلب، میرے آنے کا مقصد لوگوں کو تعلیم دینا ہے، ہر میدان میں تعلیم دینا۔ زندگی کا کوئی علم ایسا نہ ہو جس علم کے میدان میں پیغمبر کے چاہنے والے سب سے آگے نہ ہوں۔ سب سے زیادہ میدان میں اگر کسی کو آگے آنا ہے تو وہ پیغمبر اکرم کی امت کو آگے آنا چاہیے۔ آپ غور فرمائیں، اس زمانے میں جہاں جاہلیت کا دورہ تھا، لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس زمانے میں پیغمبر نے تعلیم کو کتنی زیادہ اہمیت دی۔ جب کوئی وہ شخص جو اسلام سے جنگ کرنے کے لیے آتا تھا، میدان میں تلوار لے کے آتا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے، اگر وہ ناکام ہو جاتا، قید کر لیا جاتا، قیدی بنا کے لایا جاتا، تو اس کی آزاد کرنے کی شرط کیا ہوتی تھی؟ اس کی شرط، تم چند مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تم چند مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اس زمانے میں عورتوں کا مہر کیا ہوتا تھا؟ قرآن کے ایک سورے کی تعلیم دینا۔ نہ درہم ہوتے تھے، نہ دینار، نہ سونے ہوتے تھے، نہ چاندی۔ کہتے ہماری مہر یہ ہے کہ تم ہمیں ایک سورے کی تعلیم دے دو۔ تو دین مقدس اسلام نے کس طرح سے تعلیم پر زور دیا ہے۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان، پیغمبر کے چاہنے والے، زندگی کے ہر میدان میں اپنے پیروں پر کھڑے رہیں، لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں، لوگ ان کی تحقیقات سے استفادہ کریں، وہ لوگوں کو روشنی پہنچائیں، نہ کہ وہ لوگوں کی تحقیقات سے استفادہ کریں۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اسلام سے اوپر اور کوئی چیز کو بلندی حاصل نہیں ہے۔
اسلام سب سے بلند مرتبے پر اسلام فائز ہے، تو کب اسلام سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوگا؟ جب ہر علم کے میدان میں مسلمان آگے ہوں گے، چاہے سائنس کا میدان ہو، چاہے قانون کا میدان ہو، چاہے انجینئرنگ کا میدان ہو، چاہے ٹیکنالوجی کا میدان ہو، چاہے ڈاکٹری کا میدان ہو، چاہے تجارت کا میدان، جتنے بھی انسانی زندگی کے لیے چیزیں لازم ہیں، ان تمام میدانوں میں پیغمبر کے چاہنے والوں کو آگے آنا چاہیے، اور ان چاہنے والوں میں سب سے آگے ان کو آنا چاہیے جو پیغمبر کے بعد پیغمبر کے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو لوگ اہل بیت کے چاہنے والے، ان پر دو حق ہے، ایک پیغمبر کی نبوت کا حق ہے اور ایک اہل بیت کی امامت و ولایت کا حق ہے۔ یہ دونوں حق اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے زندگی کے ہر مثبت میدان میں سب سے آگے ہوں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر علم کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمیں جوش پیدا ہوگا، ایک تحریک پیدا ہوگی، ایک مومنٹ پیدا ہوگا علم کی طرف آنے کے لیے۔ آج ہمیں اپنی فکروں میں علم کی شمعوں کو روشن کرنا پڑے گا۔ آج جیسے رجب آنے کے بعد، اس مقدس مہینے کے آنے کے بعد مسلسل دسترخوانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج ان کے کیا دسترخوان ہے، آج ان کے کیا نذر ہے، آج ان کے کیا کوڈا ہے، آج ان کے کیا شیر خرما ہے، آج ان کے کیا بریانی ہے۔ میں نہیں کہتا آپ اس کو بند کیے، اور کیجئے اور کیجئے اور کیجئے، لیکن اسی کے ساتھ رجب کو یہ بھی پروگرام بنائیے، آج فلاں انجمن کی طرف سے اس کے کامیاب بچوں کے نام دیا جائے گا، آج فلاں ادارے کی طرف سے ٹاپ کلاس لڑکوں کو مان کیا جائے گا، آج فلاں کی طرف سے، یعنی جہاں یہ دسترخوان بچھایا جا رہا ہے، وہ علم کا ماحول بھی رجب کے ماحول میں گرمانا چاہیے کہ رجب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہمارے قوم کے کون کون سے بچے کس میدان میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری قوم کی زمین بنجر ہے اور ہمارے کیا اچھے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، صلاحیت دار جوان نہیں ہے، نہیں، جوان ہے، صلاحیت دار ہے، صاحب کردار ہے، بڑی منزل پر فائز ہے، لیکن ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے، ہم ان کو پبلک میں لا نہیں پاتے۔ لیکن ہماری ترجیحات یہ نہیں ہے، ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہمارا مزاج نہ معلوم برسوں سے کیا بنا ہے کہ رجب خالی پوری اور کھیر کا مسئلہ ہے۔ میں نہیں کہتا آپ اس کو بند مت کیجئے گا، کیونکہ اگر آپ اس کو بند کریں گے تو دوسرے میں پیسے نہیں لگائیں گے۔ بند مت کیجئے، لیکن اسی آواز کو بدلیے کہ رجب انعامات کا مہینہ ہے، رجب اپنے جوانوں کو عزت دینے کا مہینہ ہے، رجب پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لانے کا مہینہ ہے، رجب حوصلہ افزائی کا مہینہ ہے۔ اگر آپ یہ کام شروع کر دیں اور ہر محلے میں، ہر انجمن، ہر علاقے میں ٹاپ کلاس کے جوانوں کے انعام ملتا رہے تو آپ یقین جانیے چند دنوں میں آپ کے قوم کا مزاج بدل جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لڑکے میدان میں آئیں گے، ریس لگائیں گے آگے بڑھنے کے لیے۔ جب سب مل کے آگے ریس بڑھائیں گے تو قوم ترقی کے میدان پہ آگے بڑھے گی۔
آج غور کریں، جتنی دنیا کی قوموں نے ترقی کی ہے وہ علم کی بنیاد پر کی ہے. کالجز بنائے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی ہیں، اور ٹاپ کلاس کے کالج یونیورسٹیاں بنائی ہیں. آج یورپ کے ممالک یا دوسرے ممالک کیوں دنیا پر حکومت کر رہے ہیں؟ اس بنا پر ان کے کیا تعلیم کا نظام ہم سے اچھا ہے. آج ایران اتنی تمام پابندیوں کے باوجود اس نے کیوں مقابلہ کیا؟ کیونکہ اس نے انقلاب کے بعد علم کے میدان میں ترقی کی ہے. آج وہاں کی یونیورسٹیوں کا ریٹ نکالیں آپ تو پتہ چلتا ہے وہاں کی یونیورسٹی کا ریٹ ہندوستان کی بعض یونیورسٹیوں سے زیادہ ہے. پابندیوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود انہوں نے یہ احساس کیا اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو اپنے بل بوتے پر علمی میدان میں ترقی کرنا ہے. آج ہمارے جوان میں طاقت پائی جاتی ہے، لیکن ہماری قوم کی ذمہ داری ہے ان ہیرو کو تراش کر کے قوم کے سر کا تاج بنائیں. آج ہندوستان میں جو علم کا میدان ہے یہ ہندوستان کے افراد ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں، ملٹی نیشنل گلوبل کمپنیوں میں کوئی پریزیڈنٹ ہے. آپ سافٹ ویئر کو دیکھ لیجئے، گوگل کو دیکھ لیجئے، اس کے ٹاپ میں کون ہے؟ آپ ہی کی زمین کے نکلے والے ہیں، اسی سورج کے نیچے پلنے والے ہیں، اسی ہوا میں پلنے والے ہیں، اسی پانی سے پینے والے ہیں. تو اگر وہ ترقی کر سکتے ہیں تو ہم علی کے چاہنے والے ترقی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری فکریں کیوں بلند نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں صرف واچ مین ہو جانا ہے، لفٹ مین ہو جانا ہے، کیوں مزدور ہونا ہے؟ ہم امیر کے ماننے والے ہیں تو ہمیں کائنات میں امیر بن کے رہنا ہے، فقیر بن کے نہیں رہنا. یہ کب ہوگا؟ جب ہماری فکر اونچی ہوگی، ہماری فکر میں بلندی آئے گی، اور یہ بلندی آپ پیدا کریں گے. اگر آپ کے محلے میں کسی نے ڈاکٹری میں ٹاپ کیا ہے تو پورے محلے کی ذمہ داری اس کو بلا کر کے ہار پہنائے، پھول پہنائے، چادر دے، تاکہ ایک گلے کا ہار کل سبب بنے گا کہ 10 گلے تیار ہو جائیں گے اس طرح کے ہار پہننے کے لیے. ایک عزت کی شال اگر آپ نے کسی جوان کے گلے میں ڈال دی تو چند سال کے بعد 10 جوان تیار ہوں گے جو اس شال کے حقدار ہوں گے. آج ہمیں پیغمبر کی بعثت کے موقع کے اوپر ان کو کیا خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے؟ آج ہمارے مدارس، ہمارے اسکول، ہمارے کالج جہاں بھی ہو، میری خدا سے دعا ہے کہ وہ تمام کالجز، اسکول جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے قائم کیے، میری دعا جس علاقے میں بھی یہ اسکول ہو وہ اس علاقے کے نمبر 1 اسکول قرار پائے. اور میرے وہاں کے ہر طرح کے مینجمنٹ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے اسکول کو اتنا اونچا بنائیں کہ جب ایڈمیشن کی بات آئے تو سب سے پہلے ایڈمیشن میں آپ کا نام آنا چاہیے. محلے والے، دور دراز والے دعائیں مانگیں کہ دعا کرو اس اسکول میں میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے. آیا یہ چیز ہماری قوم کی عزت کا سبب بنے گی؟ نہیں بنے گی. آج آپ دوسری قوموں کو جا کے دیکھیں جو ہندوستان میں آزادی کے بعد آئی ہیں. آج بمبئی میں اگر آپ ان کے کاموں کو دیکھیں جو ہندوستان میں آزادی کے بعد آئی ہیں، کسی کے پاس 20 کالجز ہیں، کسی کے پاس 30 کالجز ہیں، اور بمبئی کے ٹاپ کلاس کالجز ان کے پاس ہیں.
لاکھوں روپے ڈونیشن لے کے ان کے ایڈمیشن ملتا ہے. تو ہم جو یہاں 200-250 سال سے رہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ٹاپ کلاس کے کالجز نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا میرے پاس کا ہے، عمدہ ہے، لیکن ایک سوال ہے، کیا اس سے بہتر نہیں ہو سکتے؟ میں نہیں کہتا جو ہے وہ خراب ہے، جو ہے ان کی رینکنگ کم ہے، میں یہ نہیں کہتا. میں جس رینکنگ پر ہے، کیا اس سے بہتر رینکنگ نہیں ہو سکتی؟ کیا ترقی کے اور زیادہ امکانات نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اسکول اور کالج نیشنل لیول سے نکل کر کے انٹرنیشنل لیول کے معیار پر نہیں آ سکتے؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہم میں ایک جذبہ پیدا ہوگا قوم کو آگے بڑھانے کا. اور یہ کام آپ کو کرنا ہے، قوم کے مخیرین کو کرنا ہے، ویل وشرز کو کرنا ہے. میں یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. غریبوں کو راشن بانٹنا بہت اچھا کام ہے. کسی بیوہ کے گھر میں چولہا جلا دینا بہت اچھا کام ہے. کسی برہنہ کو کھانا کھلا دینا بہت اچھا کام ہے. کسی بیمار کا علاج کرا دینا بہت اچھا کام ہے. بہتر کام ہے، کرتے رہیے، خدا قبول کرے. لیکن آپ اناج بانٹیں، بہت اچھا کام ہے. 1 مہینے کے بعد جس گھر میں اناج جائے گا پھر بھوک لگے گی. 6 مہینے کا اناج 6 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر بھوک لگے گی. کل 2 بھوکے تھے، کل 4 ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے کسی گھر کا ایک بچہ لے کے پڑھا دیا تو چند سال کے بعد یہ پورا گھر بے نیاز ہو جائے گا. یہ گھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ ہو جائے گا. اس گھر کی قسمت بدل جائے گی. بات صرف فیس دینے کی نہیں ہے. آپ سچ بتائیں، آپ اچھا پودا لے کے آئیں، بہترین پودا لے کے آئیں اور بہترین زمین میں اس کو بو دیں اور بونے کے بعد چلے جائیں، تو کیا یہ درخت تیار ہو جائے گا؟ نہیں تیار ہوگا. اچھا پودا چلے گا، حالانکہ اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی گئی، مسلسل پانی نہیں دیا گیا، اغل بغل کی گھاسیں صاف نہیں کی گئی، کیوں اس کو محفوظ نہیں رکھا گیا، تو یہ پودا جل جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں یہ پودا آگے بڑھے تو اچھی زمین اور اچھے بیج کے ساتھ ساتھ مسلسل دیکھ ریکھ کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کسی اچھے طالب علم کو، نوجوان کو صرف فیس دینے سے کام نہیں چلے گا. اس کو کاؤنسلنگ کرنا پڑے گی، دیکھنا پڑے گا، اس کو پروان چڑھانا پڑے گا، اور اس وقت تک اس کو ساتھ دینا پڑے گا جب تک یہ بڑی منزل تک نہ پہنچ جائے. ایک چھوٹی سی گفتگو آپ غور کریں، ہمارے مراجع نے کیا کام انجام دیا ہے. آج ہمارے مرجع بزرگ حضرت آیت اللہ عظمی آغا سستانی مدہ ذل العالی نے اپنی زاہدانہ زندگی اتنی بلند کی کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ آج اسی چھوٹے سے گھر میں آنے کے لیے تیار ہیں. جن کے قدموں کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھائی جاتی تھی، آقا نے ان کے آنے کے لیے اپنی گلی کے پتھر بھی ٹھیک نہیں کرائے. کہ ہم خدا کی دی ہوئی عزت پر بھروسہ کرتے ہیں. ہماری عزت کارپٹ سے نہیں ملتی، ہماری عزت توپوں سے نہیں ملتی، ہماری عزت ہار پھول سے نہیں ملتی. ہمیں عزت خدا کی طرف سے ملتی ہے. جو خدا کا ہوتا ہے خدا اس کو عزت دیتا ہے. انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، علائن آپ جا کے دیکھیں تو صحیح. اس مرجع بزرگ نے کیا کام انجام دیا سوچ نہیں سکتے. 40 سے 50 ہزار سے زیادہ
خانوادے گھر ہیں جن کی وہ ہر مہینے سرپرستی کر رہے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں دیکھا، اسے کھانا نہیں دے رہے ہیں، لباس نہیں دے رہے ہیں، اس گھر میں کتنے بچے ہیں، ان کا ایجوکیشن اسٹیٹس کتنا زیادہ، میں نے خود اپنی آنکھوں دیکھا، فائل دکھائی دے کہ یہ بچہ ہے، اس کے باپ نہیں ہے، غریب ہے، ہم نے اس کے ایگزام کا رزلٹ دیکھا ہے، یہ 2 سبجیکٹ میں اچھا ہے، ایک میں کمزور، ایک میں فیل ہے، تو ہم نے کیا کیا، اس رزلٹ کو لے کے اس کے اسکول گئے، اس کے ٹیچر سے بات کی، اس کے گھر والوں سے بات کی، اس کو سمجھایا، اس کو اوپر لے کے آیا۔ ایک بچہ کہ یہ بچہ ایک سبجیکٹ میں کمزور ہے تو پیسے دے رہے تھے، لیکن اس کو جا کے پرسنل ملے، ٹیچر سے ملے، اسکول سے ملے، کالج سے ملے، گھر والوں سے ملے، کہ اس کو اوپر لے کے آنا چاہیے۔ اسے کہتے پروان چڑھانا، اسے کہتے تربیت کرنا۔ کیا آج ہمارے قوم میں ایسے افراد نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ مجھے یقین ہے ایک دن آپ بیدار ہوں گے اور قاعدے سے بیدار ہوں گے۔ میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اپنے جوانوں کی طاقت پر پورا بھروسہ ہے، یہ نئی نسل ایک دن ضرور انقلاب لے کے آئے گی، یہ نئی نسل ضرور ایک دن اپنے علمی کارنامے سے اپنے پیغمبر کو خراج عقیدت پیش کرے گی۔ پیغمبر، آپ نے تعلیم سے اپنی بعثت کا آغاز کیا تھا، ہم آپ کے گناہگار بندے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کے آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بعثت کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج یہ کام ہو گیا تو آپ یقین جانیے ہماری قوم کہاں پہنچے گی۔ تو آج ہمیں اس بعثت کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ عہد کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ ہم علمی میدان میں، تعلیم کے میدان میں سب کو آگے بڑھائیں گے، پوری قوم کو آگے بڑھائیں گے، اور جب تک ہم اپنی پوری قوم میں 100% لٹریسی نہیں لے آئیں گے اس وقت تک خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس کے لیے آپ گھبرائیں نہیں، آپ یتیم نہیں ہیں، آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ اپنے سر پر امام میں وقت رکھتے ہیں، حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ سلام علیہ رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے ایک نائب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام دیا تھا، اور یہ پیغام آپ سب کے لیے ایک بشارت ہے، ایک سند ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، اجل مجلس کا ارخص نفسک، اپنے کو بہت زیادہ لیے دیے نہ رکھو، سمپل بناؤ، سادہ بناؤ، وجل مجلس کا فی الدہلیز، اور اپنے بیٹھنے کی جگہ اپنے گھر کی چوکھٹ قرار دو تاکہ لوگ تم سے آسانی کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ وقض حوائج الناس، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، انا ننصرک، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ امام وقت نے مدد کا وعدہ ہے، تم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھاؤ، وسائل فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امام وقت کا وعدہ کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے، امام وقت کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے، رسول کا وعدہ ہے، اہل بیت کا وعدہ ہے۔ ہم اٹھیں، بیڑا اٹھائیں، دیکھیں غیب سے ہمارا امام غیب مدد کرتا یہ نہیں کرتا۔ امید ہے کہ آپ اٹھیں گے اور میری نسل نو ایک نیا انقلاب برپا کرے گی، اور ایک پڑھے لکھے افراد تیار ہوں گے جو امام وقت کے خدمت گزاروں میں شامل ہونے کی تمنا رکھیں گے۔ ہماری قوم کا ہر بچہ وہ دن آئے جب اہل بیت کے چاہنے والے ماتمدار سوگواروں میں لٹریسی کا ریٹ 100% ہو جائے، کوئی ایک بچہ ان پڑھ نہ رہے، بلکہ ان پڑھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے قوم کا کوئی بچہ گریجویٹ سے کم نہ رہے۔
پڑھا لکھا نہیں، ہماری قوم کا کوئی بچہ، کوئی بچی گریجویٹ سے کم نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ اٹھیں گے اور پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا کریں گے اور اس ہندوستان کو ایک نئے علم کی روشنی دیں گے۔ امید ہے کہ امام وقت ہر قدم پر آپ کی مدد کریں گے اور ہوتی رہے گی، مت گھبرائیں، امام وقت آپ کے سر پر موجود ہے، آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے۔ قدم بڑھانا آپ کا کام ہے، ہاتھ پکڑنا ان کا کام ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستقیم ملجأ الہاربین وعصمۃ المعتصمین، ارواحنا وارواح العالمین لتراع بمقدمہ فدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سید الوصیین۔ اللہم صل علی سیدنا مولاتنا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صل علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنت و امامی المسلمین۔ اللہم صل علی علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی الباقر و جعفر بن محمد الصادق ائمۃ المسلمین۔ اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر الکاظم و علی بن موسیٰ الرضا و محمد بن علی التقی الجواد ائمۃ المسلمین۔ اللہم صل علی علی بن محمد الہادی النقی والحسن بن علی الزکی العسکری امامی المسلمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا صاحب الہیبۃ العسکری والغیبۃ الالہیہ حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے خدمت گزاروں میں، غلاموں میں شمار فرمائے۔ آپ حضرات سے صرف ایک گزارش، اگر آپ ایجوکیشن کے میدان میں کام کریں، ایک کام کریں کہ روزانہ اپنے گھر سے 1 روپیہ ایجوکیشن کے نکال کے کسی بکسے میں ڈال دیں۔ بس روزانہ صرف 1 روپے ایجوکیشن کے نام پر نکال کے ایک بکسے میں ڈال دیں، اور جو ادارے کام کر ان کی مدد کریں، زیادہ کا کام نہیں ہے۔ ہر آدمی صرف 1 روپیہ اپنی جیب سے نکال کے ایک بکسہ بنائیے
اور اس بکسے میں روزانہ ایجوکیشن نام سے صرف 1 روپیہ ڈالیے. دیکھیے آپ کی قوم آگے بڑھتی نہیں بڑھتی. خدا بند عالم ہم سب کو بہترین توفیقات عنایت فرمائے اور حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرت کے ظہور کے لیے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا. بسم اللہ الرحمن. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء.